الحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد ما في الوجود سيد الله بكل وجود مقتدر قائد الوجود صاحب الوعي الأرض والطعام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن بلغ المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين المكتوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى نادي علي مدر العجائب تجده قول القافل وكل أمر ومن شيء به بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد ببلادك يا لي يا لي يا لي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صلوات عليه محمد محترم عزاداران اور محمد علیہ السلام، آج 5 کی شب لگ گئی، 5 محرم کی شب ہے 1446 ہجری. ہمارے یہاں پر سال کا آغاز دریا سے ہوتا ہے، امام حسین کے غم سے ہوتا ہے، اور جو بم حسین میں اشک بار ہوتا ہے خدا اسی سے ہی راضی ہوتا ہے. بم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دادوں میں دریا دبا کے چلائی ہوا عباس جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. بم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دانتوں میں دریا دبا کے چلا ہی وہ پاس جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. کہاں وہ ہاتھوں کو آگے چوم میں یوسف کے رہوان پر اکبر سوار ہوتا ہے. کرم حسین کا لایا ہے وہ نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجھے فرار ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد بھائی. جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. نور ہے، مبین ہے، اور وہ امام مبین ہے. كل شيء انزلنا في امام مبين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب، کتاب نازل بھی، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء پہ غالب ہوتی ہے کتاب. تبيانا لكل هدى ورحمة بشرى للمسلمین، ہدایت ہے، بشارت ہے مسلمین کے لیے. صرف مسلمین تک محدود ہے. لقد اخترناهم على العلم على العالمین، لیکن جو نور ہے اہل بیت کے پاس وہ عالمین کے لیے ہے. ایک ہوتا مسلمین، دیکھیے وہ ہے مسلمین کے لیے. قرآن مجید ہے مسلمین کے لیے، رسول خدا ہے عالمین کے لیے، رحمت للعالمین، اور وہ رب العالمین ہے. کتاب صرف مسلمین کے لیے، حضور عالمین کے لیے، اور رب وہ رب ہے وہ بھی عالمین. صلوات کے پڑھی محمد. خدا بند عالم نے نور محمدی کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، ایک کے بعد ایک نبی بنائے. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. ہر ایک نبی کی مدد مولا علی نے کی ہے. ہر ایک نبی کی مدد. آدم کا خمیر مولا علی نے خوندا، نوح کی کشتی مولا علی نے پار لگائی، ابراہیم کی مدد مولا علی نے کی، موسیٰ کو دریا نیل سے پار مولا علی نے کرایا. ہر ایک نبی کی عیسیٰ کی مدد کرنے والا علی. ہر ایک نبی کی مدد مولا علی کرتے ہیں. تبھی تو مولا علی کی ولایت پر بھی نبوت عطا ہوئی ہے. نبوت ملی. اگر وہ ولایت کا اعلان نہیں کرتے، علم بری کا نہیں پڑھتے تو انہیں نبوت نہیں ملتی. کہا کہ آج کے زمانے میں کہ صاف خدا ہے، صاف خدا ہے. مولا علی نے صاحب کے 2 ٹکڑے کر دیے. صاف خدا ہو نہیں سکتا. سورج خدا ہے، سورج کو پلٹا کے رکھ دیا، سورج خدا ہو نہیں سکتا. چاند خدا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، چاند خدا ہو نہیں سکتا. انسان خدا ہے، سجدے میں سر رکھ کے بتا دیا وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، وہ معبود ہے، میں عبد ہوں. بدعت خدت کے اشارے کو علی کہتے ہیں.
بخاری کہتے ہیں. ایک سلوات پہ محمد والے محمد. تو خدا بند عالم نے آدم کو بھیجا. آدم نے خمیر مولا علی نے ہدا. ابراہیم علیہ السلام کو خدا بند عالم نے کہا کہ مردے کو زندہ کرتا ہوں. اب کیسے مردے کو کیسے زندہ کرتے ہو؟ کہا کہ کیا آدھا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں؟ ایمان ہے. اطمینان کے لیے مجھے بتا مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے. اور ابراہیم کا خدا بھی وہ ہے جو مردے کو زندہ کرے. سورج کو مغرب سے نکال دے. ابراہیم مردے کو کیسے زندہ کرتے؟ کہا 4 پرندے لے لو, اس کی گردن سوا کرو, 4 جو ہے چونچ اپنے پاس رکھو, سر اپنے پاس, اور باقیہ جو گوشت ہے اس کی قیمہ بنا دیجئے. قیمہ بنانے کے بعد پہاڑ کی چاروں چوٹی پہ رکھ دو. پہاڑ کی چاروں چوٹی پہ رکھ کے چونچ پکڑ کے آواز دو. پتہ چلا نبی کے پکارنے پہ نبی نے جب آواز دی تو پرندے تو مردہ تھے وہ زندہ ہو گئے. پھر سے جان آ گئی, مردہ زندہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں یہ آتا ہے نبی کے پکارنے پر اگر مردہ آ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے. پہاڑ پہ سے آتا ہے, اگر زندہ پہاڑ پہ بھاگ جائے تو مردہ ہو جاتا ہے. زندہ آئے مردہ آئے تو زندہ اگر بھاگ جائے تو مردہ ہو جاتا ہے. تو ابراہیم کا امتحان دیا گیا. خدا بند عالم نے امتحان نبوت کے لیے نہیں ہوا, وہ تو ولایت کے ذریعے سے مل گیا. امتحان ہوا ہے امامت کے لیے. ابراہیم کی امامت کے لیے امتحان دیا گیا. یہ دولت کا امتحان, دولت کا امتحان, دشمن کا امتحان, پھر بچے کی قربانی, اولاد, دولت کا امتحان, اولاد کا امتحان, اور آگ میں منجنیق کے ذریعے سے ڈالا گیا. آگ میں منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم, جیسے ہی منجنیق سے ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو خدا بند عالم کی آواز آئی کہ اللہ رکھنی پڑھ رہا ہوں والسلام علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم میں خاموش ہو جا. آگ ابراہیم میں خاموش ہو گئی, لیکن اتنی خاموش نہ ہونا, اتنی سرد نہ ہونا کہ جکڑ جائے, اور اتنی گرم نہ رہنا کہ جھلس جائے. میڈیم رہنا یہ تعویذ ہے. اگر کوئی بیمار ہو, کوئی سکھ ہو, بیمار ہو, اسے بخار آ رہا ہو, تو یہ تعویذ آپ اس کو باندھ سکتے ہیں. گلی میں قرآن مجید سے تعویذ ہے. یہ نام کو نہیں پڑھتا ہوں. سلام علی ابراہیم. پتہ چلا ابراہیم آگ میں کوئی گئے, آگ گزار ہو گئی. وہ نبی تھے, وہ معصوم تھے. اس آگ پہ صحفے, ان کے پاس صحفے ہے, صاحب صحفے ہے, ان کے پاس جو ہے کتاب ہے, یہ نبوت والے ہیں, یہ امام بھی ہے کہ وہ آگ گزار ہو جاتی ہے. ہم علی والے خندق کھودتے ہیں, لکڑی رکھتے ہیں, آگ جلاتے ہیں, اور مولا یا علی مدد, یا علی کا نام لے کر, حسین کا نام لے کر ہم خندق پار کر جاتے ہیں. وہ نبی کا مرتبہ ہے کہ اسے کوئی آگ نقصان نہیں پہنچاتی. یہ عزاداروں کا مرتبہ ہے کہ آگ عزاداروں کو نقصان نہیں پہنچاتی. ہم علی والوں سے جگ میں دوسرا کوئی نہیں. رات دن مجلس سنی ہے اور کا کوئی نہیں. ہم علی والوں سے جگ میں دوسرا کوئی نہیں. رات دن مجلس سنی اور کا کوئی نہیں. ہمیں اس دنیا کے ابراہیم ہے پروردگار, آگ کا ماتم کیا اور جلا کوئی نہیں. نعرہ حیدری, سلوات کی پڑھیے محمد والا. ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا امامت کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَلَى عَهْدِ الظَّالِمِينَ. کیا میری ذریت میں امامت جائے گی؟ کہا ضرور جائے گی, لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا. پتہ چلا مظلوم ہوگا وہی امام ہوگا, ظالم امام نہیں ہو سکتا. ظالم امام تک پہنچتا, امامت کے درجے تک پہنچ نہیں سکتا.
وہ ظالم جو ہے وہ شیطانی ہوگا، امامی نہیں ہوگا. امامی وہ ہوگا جو منظومہ شروعات پڑے محمد پر کہ للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، لوگوں کا امام، للناس اماما. اور رسول خدا عالمین کے لیے ہے رحمت للعالمین. لقد اخترناہم علی العلم علی العالمین. علی کے بعد جو علم ہے عالمین کا علم ہے، یہ صرف چند لوگوں کے لیے امام ہے. ابراہیم علیہ السلام چند لوگوں کے لیے امام ہے، لیکن مولا علی کائنات کا امام ہے. علی مولا علیہ سلمان پڑے محمد زندہ سے امامہ. صرف لوگوں کا امام ہونا اور بات ہے، کائنات کا امام ہونا اور بات ہے. آسمان زمین عرش پر فرشتے حور غلمان پیڑ پہاڑ پودے تمام مخلوقات کا جو امام ہو وہ مولا کائنات ہے. مولا کائنات تمام کائنات کا امام، زندہ سے امامہ. اب ابراہیم کا خدا وہ ہے جو سورج کو مغرب سے اٹھاتا ہے نکالتا ہے. ابراہیم کا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. ابراہیم کا خدا مولا علی نے رسول اللہ خیبر کے بعد مولا علی کے پیروں پر سر رکھ کے سو رہے تھے کہ رسول اللہ کی نیند کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اسی لیے مولا علی نے جو ہے کچھ نہیں کہا. جب سورج ڈھک گیا رسول اللہ نے فرمایا نماز چلی گئی. مولا علی نے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ اہمیت نماز کیا ہے، اہمیت رسول کیا ہے. رسول نے ہمیں نماز دی، نماز نے ہمیں رسول نہیں دیا. رسول نے ہمیں نماز دی ہے. تو وہ ہے جو سورج کو مولا علی نے نکالا، مردے کو زندہ کرتا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کی مرضی میں سے. قل بإذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے ولادت ہوئی؟ بی مریم زکریا پالتے تھے، بیت المقدس میں رہتی تھی، بیت المقدس میں پڑھتی تھی، بیت المقدس میں کھاتی تھی، وہیں پر رہتی تھی. لیکن زکریا جو ہے ان کو خفی بنایا گیا تھا. خفی جس طرح معصوم کی آگوش میں معصوم بنتا ہے، اسی طرح محمد کو پالنے والا ابو طالب عمران ہے. زکریا معصوم ہے تو ابو طالب بھی معصوم ہے. ایک مرتبہ بی مریم بیت المقدس میں تھی، جبریل امین آئے، کہا انا رسول ربک، کہا کہ میں بطول بی بی ہوں، مجھ سے قریب نہیں آنا. کہا خدا بند عالم نے مجھے بھیجا، انا رسول ربک، میں بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول. اللہ یہ بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے. بی مریم فرماتی میں تو باقرہ بی بی ہوں، میں باقرہ بی بی ہوں. کہا کہ انا رسول ربک، میں خدا بند عالم کی طرف سے آیا ہوں، تجھے بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں. کہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ بنا والد کے عیسیٰ پیدا ہوئے خدا بند عالم کی طرف سے. یہ قادر ہونے کا مطلق ہونے، قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ بنا باپ سے بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن اصل میں ایک کباب ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. بہت فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیسے زندہ کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو بإذن اللہ، اللہ کی مرضی سے اٹھ گیا. لیکن مولا علی ٹھوکر مارتے تھے، کہتا قل بإذن علی، علی کی مرضی سے اٹھ گیا. سمجھ میں آتا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ ہے لیکن مرضات اللہ نہیں ہے. آدم مرضات اللہ نہیں ہے، نوح مرضات اللہ نہیں ہے، ابراہیم مرضات اللہ نہیں ہے، موسیٰ مرضات اللہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ مرضات اللہ نہیں ہے. لیکن علی کی نبی طالب اللہ کی مرضی کے پاس ہے، اپنا نفس اللہ کو بھیجتا ہے، اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے. اللہ کی مرضی مرضات اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک بنی اسرائیل کے علاوہ باہر کا شخص آیا، مر گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی مرضی سے اٹھ جا، اب اٹھنا نہیں ہے. خدا کے بند عالم کی بارگاہ میں دعا کی ہے، خدا بند عالم کیا معجزہ لے لیا؟
موجودہ نہیں دیا ہے عیسیٰ، یہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے آپ منتخب ہوئے وہ میں کیسا ہوں، اسی لیے مرضی نہیں دی خدا نے عیسیٰ کو صرف بنی اسرائیل کے لیے منتخب، محدود لوگوں کے لیے، جو محدود لوگوں کے لیے مردوں کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو نامحدود لوگوں کے لیے مردوں کو زندہ کرے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ مرضات اللہ ہے کہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ کو سونی دی، خدا مند عالم کا خزانے میں سے کون کون باقی ہے؟ بقیت اللہ باقی ہے امام زمانہ، اور عیسیٰ چوتھے آسمان پہ باقی ہے، زمین پر پانی میں پہاڑوں پر خضر علیہ السلام باقی ہے۔ تو یہ جب حضور کو معراج ہوئی، حضور عرش پہ گئے تو 1,24,000 نبی رسول خدا کے پیچھے آئے، آذان دو، آذان داؤد نے نہیں دی جبکہ لہن داؤد ہے، داؤد کے پاس داؤد علیہ السلام کے پاس لہن ہے، تو انہوں نے آذان دی، آذان دی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آذان کیوں دی؟ مقصد کیا تھا؟ جب امام مہدی آئیں گے تو عیسیٰ آئیں گے، آذان دیں گے، پیچھے نماز پڑھیں گے، لہذا عیسیٰ نے آذان دی، اللہ اکبر آذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ وان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد۔ اب محمد رسول اللہ کی بات عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ زمین پر اپنا وسیع کسے بنا کے آئے ہو؟ کس کو بنا کے آئے؟ ولی کس کو بنا کے آئے؟ کہا کہ علی بن ابی طالب کو۔ اب انہوں نے آزاد اشہد ان علی ولی اللہ، یا علی، یہی سبب ہے کیونکہ علی ولی اللہ عرش پہ عیسیٰ نے پڑھا، فرش پہ پانی پر مہدی علیہ السلام کے پیچھے آزان دے کر نماز پڑھ کے بتائیں گے مہدی امام ہے، میں ماموم ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے کو یہودیوں نے گرفتار کیا، زندان میں رکھا، اور پانی بند، پیاسے رہنے لگے، کھانا بند۔ عیسیٰ کو کبھی کھانا دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے تھے، کبھی پانی دیتے تو کھانا نہیں دیتے تھے۔ عیسیٰ پہ ظلم کرنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ظلم کر رہے ہیں، زندان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پہ ظلم ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں، ایلی لما سبقتنی، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئیے۔ آدم بھی علی علی کہتے رہے، نوح بھی علی کو پکارتے رہے، موسیٰ بھی علی کو پکارتے رہے، عیسیٰ بھی علی کو پکارتے رہے، محمد مصطفیٰ کہتے رہے نعت علی مدد لگایا۔ عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئیے۔ کیونکہ اللہ مدد نہیں کہا ہے، نہ علی مدد کہا، کیونکہ علی کے پاس اختیار ہے خدا کا، اختیار ہے خدا مند عالم کا اختیار ہے۔ ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئیے۔ ایلی لما سبقتنی، لوگوں نے دیکھا ڈسائپلز، ان کے 12 ڈسائپلز تھے، صحابہ ڈسائپلز عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ باہر آ کے زندان کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، ہمارا عیسیٰ زندان میں ہے۔ دیکھا عیسیٰ علیہ السلام زندان سے باہر جیسے نکالے گئے یہودیوں نے، تو نور آیا، آسمان سے نور آیا۔ خداوند عالم نور بھی نہیں ہے، نور صرف محمد و علی کا نور ہے۔ خدا کل اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی بھی نہیں، صرف علی۔ ایک نور آیا، نور نے عیسیٰ کو لیا اور تھوڑی سی ایک منزل بلندی پہ اٹھایا، تو ڈسائپلز نے سوال کیا، صحابہ نے، اے عیسیٰ مسیح، اے عیسیٰ مسیح، اے مسیح کہاں جا رہے ہو؟ عیسیٰ نے جواب دیا، دیکھا نہیں، میرا باپ مجھے لینے آ گیا۔ اب وہ سمجھے گاڈ کا گاڈ آیا ہے، گاڈ کا معنی خدا اللہ آیا ہے، تو اب ڈسائپل کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کی طرح ہو گئے، میں کیا کر رہا ہوں؟
عیسیٰ تو چوتھے آسمان پر ہے، امام مہدی زمین پر ہے، تو ایسا کیسا فرق ہو گیا؟ جو آسمان پر ہوتا ہے وہ بلندی پر ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے زمین پر چھوٹا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ہے کہ جب خداوند عالم نے نبوت کو امامت کو تولا تو امامت کا پلہ بھاری ہو گیا، لہذا امام زمین پر ہے، اور نبوت کا پلہ ہلکا ہو گیا تو چوتھے آسمان پر ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام جب بکنے آئے مصر کے بازار میں، تو مصر کے بازار میں بکنے آئے تو سونا چاندی دولت ہیرا موتی ایک ترازو میں تھا، ایک میزان میں تھا، ایک میزان میں اللہ کا نبی تھا، لیکن جیسے ہی امامت کا لفظ بسم اللہ پائے، بسم اللہ لکھ کے ڈالا، پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پائے بسم اللہ مولا علی ہے، پائے بسم اللہ لکھ کے ڈالا، وہاں پہ امامت بھاری ہو گئی۔ سلوات پڑھے محمد، میں کہ بہترین سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ انتظار کا امام جہاں نہ چھوڑ، چھوٹی شکل بار نمونوں پر زمین پر، اے انتظار کا ہے امام جہاں نہ چھوڑ، چھوٹی شکل ابھار نمونوں پر زمین پر، آنے دے میرے آخری باعث کو ایک بار عیسیٰ کو خود اترنا پڑے گا زمین پر۔ سلوات پڑھے محمد والی۔ اے انتظار کا ہے امام جہاں نہ چھوڑ، چھوٹی شکل ابھار نمونوں پر زمین پر، آنے دے میرے آخری بارش کو ایک بار عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن وہ لناس کے لیے، لوگوں کے لیے، ایک محدود لوگوں کے لیے، لیکن جو مولا کائنات ہے، جو رسول اللہ کا جو ہے عبد ہے، وہ قیامت کے تمام کائنات کے لیے ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان کو اٹھا لیے گئے ہیں، یہ فرزند رسول علی کا آخری جانشین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین قیامت تک جا رہا ہے، قیامت تک جا کے بتا رہا ہے اگر عیسیٰ زندہ ہے تو امام زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ آج 5ویں شب ہو گئی، اب 5 دن ہو گزر، 5 دن بعد محرم آیا بھی، اور ہماری حسرت دل میں نہ رہ جائے۔ مولا حسین مہمان بن کے آئے ہیں تو پورسا ہم تمہیں شہید کر دینے کو آئے ہیں، کس کس کے درد آج کو اٹھائے ہیں، بیٹھے خاک اٹھائی میری آنسو بہائے ہیں، ہم تمہارے داد کے خون میں نہائے ہیں، کہ پورسا دینے آئے ہیں۔ پورسا کس طرح کیا جاتا ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی مر جائے، انتقال ہو جائے تو کس طرح جو قریب والا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جو اہل بیت سید ہے وہ تو اہل بیت کی قربت رکھتے ہیں، اہل بیت سے منسلک ہے، انہیں پورسا دینا چاہیے، انہیں گریہ کرنا چاہیے، اس پیمانے کو جیسے حق ہے پورسا دینے کا حق ہے۔ دیکھیے شہزادی زینب وہ بیوی ہے جنہوں نے بہت سے علی پال کے دیے ہیں۔ عباس علمدار آغوش بی بی زینب میں پلے ہیں، عباس علمدار بی بی زینب کی گودی میں پلے ہیں، عباس علمدار کو چلنا بی بی زینب نے سکھایا، عباس علمدار جب چھوٹے سے تھے تو قرآن سے لوری بی بی زینب نے سنایا، عباس علمدار تو تربیت زینب نے دی، شہزادی زینب نے دی ہے، عباس علمدار کو بچپن سے بڑا کیا زینب نے پالا، پال کے بڑا کیا۔ شہزادی زینب وہ ہستی ہے جو مصائب ہے، لیکن اپنے بیٹے پہ نہیں ہوئی اور محمد اسلام پہ جو احسان زینب نے کیے ہیں، امت نے ہائے کیا سنے زینب کو دیے ہیں۔ اسلام پہ جو احسان زینب نے کیے ہیں، امت نے ہائے کیا سنے زینب کو دیے ہیں۔ قاضی خدا کے گھر سے ہمیں ایک ملا تھا، کتنے ہی علی پاک کو زینب کو دیے ہیں۔ دو بیٹے ہیں، ایک اور ایک محمد۔
28 रजब 67 हिजरी को जब ये कारवां रवाना हो रहा था मदीने से, तो शहजादी ज़ैनब घबराई भी आई। मौला हुसैन से कहती हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, क्या इजाज़त है? मौला हुसैन ने फरमाया भाई से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं, अपने शौहर से इजाज़त लीजिए। फिक्र का मरहला है, मसला है कि जब भी औरत अपने घर से बाहर जाएगी तो अपने शौहर से इजाज़त लेकर जाएगी। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की बात शहजादी ज़ैनब आई और अर्ज़ फरमाया मौला हुसैन सफ़र पे जा रहे हैं, भैया हुसैन सफ़र पे जा रहे हैं, मदीने से मक्का जाएंगे और मक्के से कूफा जाएंगे, करबला जाएंगे, हम भी चाहते हैं हम साथ में जाएं। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कहा हाँ आप भी जाइए और दोनों बेटे को लेके जाइए, एक मौत को एक मोहम्मद को, एक जाफर तैयार की तरफ से शहीद कर देना, एक को हैदर कर्रार की तरफ से शहीद कर देना। जाफर तैयार के नवासे हैं, हैदर कर्रार के पोते हैं, दोनों और मोहम्मद को लिया शहजादी ज़ैनब ने और मक्का से जो मदीने से कारवां निकला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। 2 मुहर्रम को खैमे नस्ब हुए और खैमे हटाए गए। 7 मुहर्रम को पानी बन गया, छोटे छोटे बच्चे लतश पानी की सदाएं बंद करते लगे। अगर आप आए हैं तो अब निभाना फुर्सत देने का। आज वालों मोहम्मद का नाम है, वो उम्मुल मसाइब है, लेकिन अपने बेटे पे नहीं रोती और पे नहीं रोती, मोहम्मद पे नहीं रोती। जब भी वो हुसैन पे रोया, अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी पे रोया, कासिम पे लाशी के टुकड़े टुकड़े पे रोया। हाँ दादारो, शर्माना नहीं रोने में, क्योंकि जहरा रुला लेकर आती है बीबी जहरा और कहती है अरे मेरे बेटे के बच्चों पे रोने वालों, मैंने हुसैन को बड़ी मेहनत की 30 में पाला है, मेरा हुसैन घोड़े से ना गिर जाए, लेकिन हमने हाल लहरा आके देखिए हुसैन भूखा प्यासा घोड़े पे साधने के बाद। और मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे हैं, मौला हुसैन इजाजत नहीं देते। फजर आशूरा भी आगामी अकबर हुआ है, तो एक बाद जाने लगे साहबा इकराम। अब पानी मोहम्मद से शहजादी ज़ैनब पे भी जाइए, इजाजत लीजिए। बच्चे आते हैं, मौला हुसैन इजाजत नहीं देते। एक मरतबा ज़ैनब ने और मोहम्मद का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद लेकर आई। मौला हुसैन इस्तेमाल में खड़े हो गए। किस तरह जब बीबी ज़हरा आती थी रसूल खुदा खड़े होते थे, आज बीबी ज़हरा हुसैन खड़े हुए, भैया हुसैन वैसे मैशर में जब बीबी ज़हरा सवाल करेंगी हुसैन प्यारा था कि अपने बेटे प्यारे थे और मोहम्मद, मैं क्या जवाब दूंगी? हुसैन रोने लगे, अरे नाइना बच्चे छोटे हैं, दिल से पूछिए या हुक्म कैसे दे दूं? इजाजत मिली। एक को अब्बास रमदान ने तैयार किया, एक को हुसैन अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। छोटी छोटी तलवारें हमारे की, अमामा बांधा, घोड़े पे सवार नहीं हो पाते थे मोहम्मद। एक को हुसैन ने सवार किया, एक को बादशाह अब्बास रमदान ने सवार किया। जब जाने लगे, रुखसत होने लगे, शहजादी ज़ैनब कहती है बच्चों जो है नहर फुरात का रुख ना करना, वरना दूध न बख्शूंगी। अरे हमारी माँ इससे कुछ समझ ले, ज़ैनब अपने बच्चों को कुर्बान करने जा रही है, उसके बाद ज़ैनब की आग खत्म हो जाएगी, लेकिन दीन इस्लाम बच जाएगा। और मोहम्मद चलो 2 होकर मक्तल में और तलवार चलाते जाते हैं, दीन की हिफाजत करते जाते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत करते जाते हैं। और जो है तलवार चलाते एक भाई दूसरे भाई को घोड़े पे खड़े होते देखता है, छोटे छोटे थे, भैया हम दुश्मन को काट रहे मार रहे, वो भी कहते हम भी तलवार चला रहे हैं। लेकिन एक मकसद एक मकाम को आया कि उनके साथ कहता है मिल के घेर के गिरोह में मारो। जब गिरोह में आए दोनों बच्चे सीध जमीन पर आए, सर से आवाज दी अस्सलाम अलैकुम अब्दुल्ला, अरे अम्मा हम घोड़े से गिर गए, अरे अम्मा हम घोड़े से नीचे आगे गिर गए, अल्लाह ताला ने आपके बच्चे सलामत रहे।
پہنچے اور محمد ایک نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہتے اماں سے کہہ دینا ہمارا روح بخش دے، ہم نے نہر کا جو کنارہ نہیں کیا، ارے سکینہ پیاسی ہے، ارے اندر پیاسا ہے، آقا حسین پیاسے ہے۔ جزاکم ربکم خیر جزا، اللہ آپ کو کوئی کم نہ بیش سوائے کہ حسین علیہ السلام کے ایک مرتبہ آل محمد کے لاشوں کو لے کے آئے، پاس علمدار حسین خیمے میں لائے، لیکن زینب روئی نہیں، گریہ نہیں کی، لیکن جب علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا تھا زینب نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرا دیا، ارے 18 برس کی جوان علی اکبر، جزاکم ربکم خیر جزا، آپ شرما کے نہیں ہوگا، آپ کے ایک آنسو آپ کو جنت دلا سکتے ہیں، زہرا رومان لے کے آئی ہے، اے اللہ دارو ایسے رونا کہ آواز نظر تک پہنچے، دل کوئی بخیر بن جائے، زہرا رومان لے کر آئے، میرا رادار رو رہے ہیں، حسین کا غم منا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ لٹا ہوا قافلہ جب چلنے لگا یزید کے گھر سے جہاں پہ ذکر کیا تھا شہزادی زینب نے، ایک کے بعد ایک سر آنے لگے، عباس حسین کا سر آیا، زینب نے بیٹھ لیا، رونے لگی، آگوٹ سے لگایا، اے پہلا حسین آپ کے بعد خیمے میں آگ لگا دی گئی تھی بھیا، آپ کے بعد سکینہ کو تماچے مارے گئے بھیا، آپ کے بعد ارے سکینہ کے پوندے لوٹے گئے، خیمے میں آگ لگا دی گئی بھیا، آپ کے بعد پڑا ہوئی قدیم وقت تھا، ہم زخمی ہو گئے، ہم لوگ جاتا ہوں گوٹ ہو گئی۔ عباس علمدار کے سر آیا تو آنکھیں کھلی میں تھی، جیسے ہی در پہ آیا آنکھیں بند ہو گئی، کہ کہا عباس علمدار اے عباس آپ کی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ کہا اسی لیے کہ اماں نے منع کیا ہے زینب کے بالوں کی طرف نظر نہیں کرنا، آگا دارو۔ لیکن اول محمد کا سر ایک کنارے رکھا ہوا تھا، کس نے سوال کیا کیا ان کی ماں مر گئی؟ کہ ان کی ماں مری نہیں، وہ زینب ان کی ماں ہے، لیکن زینب نے وعدہ کیا تھا ام المصائب ہے، رونے والی کی ہے، رونے والے جتنے بھی ان کی ام المصائب، لیکن اپنے بیٹے کا ماتم نہیں کرے گی، اور محمد کا ماتم نہیں کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، قاسم کا ماتم کیا، عباس علمدار کا ماتم کیا، حسین پر روتی نہیں، درد پہ روتی نہیں، زخموں پہ روتی نہیں، لیکن اور محمد کی زخموں پہ نہیں روئی۔ یہی بی بی جب مدینہ آئی موت پہ لٹا ہوا قافلہ جو چلے زینب با جب مدینہ پہنچے، ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر تیار آئے، کہتے اے امام زین العابدین آپ ان کو حکم دیجئے کہ اپنے گھر پہ آ جائے، بہت دنوں سے اپنے گھر پہ نہیں آتی، وہیں پر